بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں، پوری امت مسلمہ آزمائشوں اور سازشوں کے نرغے میں ہے۔ ملک پاکستان جو کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، آج دشمنان اسلام کی نظریں اس پر لگی ہوئی ہیں۔ گزشتہ دنوں رات کی تاریکی میں بزدل دشمن نے نہتے شہریوں، مساجد اور معصوم بچوں پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی قیمتی جانیں شہید ہوئیں۔ کل بھی مختلف ڈرون کے ذریعے نہتے شہریوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کے دن بھی کئی ڈرون بھیجے گئے جو کہ بہادر افواج نے مار گرائے۔ یہ حملے ہمارے جسموں پر نہیں بلکہ ہمارے حوصلے، ہمارے ایمان، ہماری ملی وحدت پر وار ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، قوم کو ہمت دینی چاہیے، قوم کو شرعی و قومی فرائض یاد دلانے چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کرنی ہے اس کا ٹاپک ہے ملکی صورتحال اور ہماری قومی اور شرعی ذمہ داریاں۔ جب امت مسلمہ پر کوئی آزمائش نازل ہوتی ہے، کوئی بحران چھا جاتا ہے یا کسی عالمی یا علاقائی سازش کا شکار بنتی ہے، تو صرف سیاسی یا جغرافیائی زاویے سے دیکھنا کافی نہیں ہوتا۔ اسلام ہر حال میں شرعی بصیرت کے ساتھ جائزہ لینے کا کہتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ قرآن، اللہ کا کلام، ہمیں اس موقع پر کیا تلقین کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اس موقع پر تم نے غمگین نہیں ہونا۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو تم سر بلند رہو گے، کہ اس میں ڈرنا اور غمگین نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل کی کہ جب مسلمان احد کی جنگ میں وقتی طور پر شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو سہارا دیا اور اللہ رب العزت نے ان کو یاد دلایا کہ اگر ایمان تمہارے اندر زندہ ہے تو کامیابی، جو حقیقی کامیابی ہے وہ تمہاری ہی ہے۔ آج ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آج کا جو دور ہے، آج کل کے حالات کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق، غزوہ خندق کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا کہ جب اندرونی بیرونی سازشیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مقابلہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اسلام کو خطرات کا سامنا ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آزمایا، پھر انہیں سرخرو کیا۔ غزوہ خندق، اس میں کئی قبائل، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو غطفان، مشرکین متحد ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے اس میں حکمت عملی اختیار کی۔ ابتدا اس کی ایسے ہوتی ہے کہ بنو نذیر کو جب مدینہ منورہ سے نکالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، یہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے، وہاں پر بھی شرارتوں سے باز نہ آئے۔ ان کے بڑے مکہ معظمہ قریش کے پاس پہنچے، ان کو بھارا آؤ مل کر جنگ کرتے ہیں، ان کو ختم کرتے ہیں۔ قریش کو آمادہ کرنے کے بعد بنی غطفان کے پاس گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنی ہے، قریش بھی ساتھ مل کر ہیں۔ گویا کئی قبائل متحد ہو کر 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے باہر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خندق کے لیے خط کھینچ کر حدود مقرر فرمائی۔ اب دیکھیے، سازشیں عروج پر تھی، دشمن باہر سے چڑھ دوڑا تھا۔ بنی قریظہ نے غداری کی۔ قرآن کریم نے اس کیفیت کو بیان کیا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں ایک سخت بھونچال میں ڈال کر ہلایا گیا۔ ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی، ہاتھ اٹھا کر مناجات کی، تدبیر اختیار کی،
خندق کھود دی، صبر سے قیادت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کہ جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح شکست دی، پسپاں کیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ سبق ہے کہ جب اللہ رب العزت کا ساتھ ہو جائے تو کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ جنگ کے حوالے سے یہ یاد رکھیے، کبھی جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، عافیت کا سوال کرو اللہ سے۔ پھر اگر دشمن باز نہیں آتا، وہ جنگ کرتا ہے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے جب ملو تو صبر، ان کے ساتھ قتال کرو، استقامت اختیار کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، کہ جب دشمن باز نہ آئے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کرو، قتال کرو، ایسا کرو کہ ان کو پتہ لگ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے لوگو جو ایمان لائے اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ اب ہمارے جو مجاہدین، جو افواج کے بہادر نوجوان پاک فوج کے جو سرحد پر جہاد کر رہے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا، کہ ہجرت اور جہاد کرنے والوں کے لیے بڑا مرتبہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کا سامان ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مجاہد کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آنے تک قیام کرنے والے اس روزہ دار کی طرح ہیں جو کہ تھکتا نہیں ہے۔ جہاد کی خواہش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے موت آ جائے اور اس نے جہاد نہ کیا ہو، نہ ہی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہو، تو اس کو نفاق کی ایک شاخ پر موت آئے گی کہ وہ منافق مرے گا۔ اس لیے ہم نے آج بندوق نہیں اٹھانی، بلکہ ہم نے یہ ذہن بنانا ہے کسی بھی وقت اسلامی ریاست کو اگر ہماری ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ یہ نہیں کہ آج آپ حدیث سن کر اٹھ جائیں کہ بھئی ہم نے جہاد کرنا ہے، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ اگر کبھی ہماری ضرورت پڑتی ہے کسی بھی وقت جنگ میں تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ اتنی خواہش انسان کی ہونی چاہیے۔ لمحہ بھر جہاد کرنے کی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرو، جس نے اونٹنی کا 2 بار دودھ دونے کے درمیانی وقفے کے بقدر جہاد کیا اللہ رب العزت کے راستے میں، تو فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ راہ جہاد میں ایک گھڑی لڑنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتال فی سبیل اللہ کی صف میں ایک گھڑی کھڑا ہو کر لڑنا 60 سال کے قیام سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی سرحد پر ایک دن کا پہرا دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ سرحد پر اللہ کے راستے میں جو دشمن سے ملی ہوئی سرحد ہے، اس پر ایک دن کا پہرا دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یا صبح کو تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ معزز سامعین، حجر اسود کے پاس قیام اللیل سے بھی افضل اللہ رب العزت کے راستے میں جو جہاد ہو رہا ہے، جو اسلامی ملک کی سرحد ہے اس پر پہرا دینا، یہ حجر اسود کے پاس قیام اللیل سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ایک مرتبہ کسی پہرا پر موجود تھے، لوگ گھبرائے ساحل کی طرف چلے گئے،
پھر لوگوں کو بتایا کہ خطرے کی بات نہیں ہے، لوگ واپس آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ اسی جگہ پر کھڑے رہے۔ سوال کیا آپ کو کس چیز نے یہاں روکا؟ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کی راہ میں پہرا دینے کے لیے ایک گھڑی کھڑا ہونا حجر اسود کے پاس رات بھر کے قیام کرنے سے بہتر ہے۔ یہ جہاد کرنے والوں اور سرحد پہ پہرا دینے والوں کے کچھ فضائل ہیں۔ باقی آئندہ آنے والی ویڈیو میں دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمارے ملک کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔